الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کے 2 درس ہو گئے مکمل، 2 سبق، ایسا ہی ہے؟ اور آج ہم جا رہے ہیں تیسرے سبق کی طرف۔ تیسرا سبق صفحہ نمبر 16، کتاب صرف میر۔ اس کی ہیڈنگ میں فرماتے ہیں کہ حروف اصلی اور حروف زائد کے پہچاننے کا معیار، میم کے نیچے کسرہ، معیار۔ خوب، کہاں سے یہ ہیڈنگ انہوں نے نکالی؟ کہتے ہیں آغاز گزشتہ سبق سے ایک سوال پیدا ہوا۔ سوال، وہ سوال یہ پیدا ہوا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کلمہ کہ جس کے اندر حرف زائد ہو تو وہ مزید فی ہوتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کلمہ کہ جس کے اندر حرف زائد ہے یعنی کلمہ مزید فی، کون سا ہے اس کے اندر حرف زائد اور کون سے ہیں اس کے اندر حروف اصلی؟ یہ سوال آیا نا، یہ سوال فوراً وارد ہو جاتا ہے کہ ہم حرف زائد کو پہچانیں گے کیسے؟ حروف اصلی کے پہچاننے کا معیار کیا ہے؟ یہ ایک سوال پچھلے والے سبق کے اندر سے نکلا۔ یہ وہ سوال ہے کہ جو آپ نے کرنا چاہیے تھا، آپ نے کیا ہی نہیں مجھ سے۔ تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سوال جو ہے نا یہ نکلنا چاہیے تھا کہ بھائی فرض کریں کسی کلمے کے اندر حرف زائد ہے، وہ مزید فی ہے، یہ بھی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کلمے کے اندر کوئی حرف زائد ہے یا نہیں ہے؟ کون سا حرف حرف اصلی ہے، کون سا حرف زائد ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو کہتے ہیں ہم آپ کو جو ہے نا ایک سانچہ دیتے ہیں، صحیح ہے، ایک ڈھانچہ دیتے ہیں، ایک ترازو، ایک میزان، ایک معیار۔ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے معیار۔ معیار کا یہاں پر معنی ہے میزان، ترازو، سانچہ، جس میں آپ جیسے ہی کسی کلمے کو ڈھالیں گے تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کون سے حروف اصلی ہیں اور کون سے حروف زائد ہیں۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ صاحب صرف میر فرماتے ہیں، واضح نہیں ہے، ہم کیا بتائیں گے؟ تو دیکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں، آئیے۔ اب سمجھ میں آیا یہ ہیڈنگ کہاں سے نکلی؟ پچھلے سبق کے سوال سے۔ ہاں، اس طرح بالکل غور سے چین کی طرح سسٹم کے، چین کا اگر ایک بھی درمیان سے کڑا ٹوٹ گیا تو پھر چین ساری ختم۔ آپ کو ایک ایک لفظ کو جوڑ جوڑ کے چلنا ہے تاکہ 45 کے 45 سبق ایک دوسرے سے جڑے رہیں۔ صحیح ہے نہیں ہے؟ لہٰذا توجہ کی ضرورت ہے، چاہے ماہ رمضان آ گیا ہو۔ خوب، ماہ رمضان افضل مہینہ، عبادتوں کا مہینہ ہے، بہت ہی پیارا مہینہ ہے، لیکن اگر آپ جائیں تو اس کے اندر سب سے زیادہ بافضیلت راتیں ہیں شب قدر کی۔ صحیح ہے؟ یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر وہذا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور وہو الشہر الذی فرضت صیامہ علی وہو شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وجعلت فیہ لیلۃ القدر وجعلتہا خیرا من الف شہر۔ کہہ رہے ہیں رمضان کا مہینہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے، لیکن اس کے اندر جو شب قدر ہے اس کے کیا ہی کہنے۔
کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ تو نے اس مہینے کے اندر اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دے دیا، اور یہی وہ رات ہے کہ جس میں ایک عمل بھی انجام دیا جائے تو اس کو ملٹیپلائی کر دو 80 مہینوں سے، اتنا ثواب۔ ہر عمل کو آپ ملٹیپلائی کرتے رہو، جتنا اس رات کا ثواب ہے نا، جتنا وہ رات فضیلت والی ہے، اسی طریقے سے ہر عمل کو آپ ملٹیپلائی کرتے رہو، ثواب بڑھتا رہے گا۔ اب آپ بتائیے، جا کر شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان میں دیکھیے گا، جہاں شب قدر کے اعمال لکھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا رک کے کہتے ہیں اچھا یہ اس کے اندر توضیح المسائل پڑھو۔ مطلب کیا؟ مطلب وہ کہتے ہیں کہ عبادتیں ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن بہتر یہ کہ اس رات کے اندر علمی بحث و مباحثہ ہو، اس کا ثواب تو پھر آپ ملٹیپلائی ٹو ملٹیپلائی ٹو ملٹیپلائی جاتے ہی رہو، جاتے ہی رہو، اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا ثواب ہے۔ علمی بحث و مباحثہ، علمی مذاکرہ۔ تو ہم جو شب قدر میں جو صرف میر پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، علمی بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، یہ کرکٹ سے افضل ہے۔ اچھی بات ہے، کھیلنے میں حرج نہیں ہے، ایسے مذاق کر رہا ہوں، صحیح ہے، یہ اس سے افضل ہے، وہ وقت کا ضائع کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی جگہ پر فرض کریں کوئی اچھے اعمال کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، مفاتیح پڑھ رہے ہیں، دعائیں افتتاح پڑھ رہے ہیں، الغرض اس سے زیادہ ثواب ملے گا آپ کو صرف میر پڑھنے کا۔ علمی بحث و مباحثہ پڑھنے کا ثواب 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، 5 گنا، ڈبل ڈبل ڈبل۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں، جا کے شب قدر کے اعمال میں دیکھیے گا، سارے اعمال بتا کے کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ بحث و مباحثہ کرو، علمی بحث و مباحثہ کرو، چھوڑ دو ساری شب قدر کی عبادتیں، علمی بحث و مباحثہ کرو، علم حاصل کرو، صحیح ہے۔ تو بہرحال بڑا ثواب مل رہا ہے آپ کو بھی۔ اصلی اور زائد حروف کو پہچاننے کا معیار فا، عین، لام ہے۔ ترازو کیا ہے؟ فا، عین، لام۔ میزان قرار دیا گیا ہے فا، عین، لام کو، اور اسی فا، عین، لام کے ترازو کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ کون سا کلمہ، کون سا حرف اصلی ہے اور کون سا حرف زائد ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، ترازو تو آپ نے بتا دیا، تولنا بھی سکھاؤ یار، تولنا بھی تو سکھاؤ نا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ترازو تو آپ نے دے دیا۔ کہ جی بالکل بتاتے ہیں، لہٰذا جو حرف ان میں سے کسی ایک کے مقابلے میں ہو، کوئی بھی حرف ان تینوں میں سے یا فا یا عین یا لام میں سے کسی ایک کے مقابلے میں آ جائے، اس کے بالکل لائن میں آ جائے، اس کے ہم وزن ہو کر آ جائے، اس کے برابر ہو کر آ جائے، مقابلے سے مراد یہاں پر یہی ہے، تو وہ اصلی ہے، نسلی ہے، صحیح ہے۔ چلیں ہم آپ کو مثال دے دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے اور واضح ہو جائے۔ مثلا ایک لفظ آپ کے سامنے آ گیا، رجلون، یہ ایک لفظ ہے بھائی، اس کے حروف اصلی کیا ہیں؟ کہتے ہیں جناب آپ اس کو ترازو میں تولو نا، بھائی ترازو دو، ترازو دے دیا ہم نے آپ کو، فا، عین، لام۔ بھائی اس فا، عین، لام کو آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیا، زیر زبر پیش کیا لگائیں گے؟ بھائی وہی لگاؤ نا جو موزون کے ہیں۔ موزون وہ جسے وزن کیا جائے، جسے تولا جائے، یہ ساری اصطلاحات صرف بہائی میں بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سماعت فرمائی، بلکہ بہت نام بتائے میں نے وہاں پر اس کے، صحیح ہے۔ تو کہہ رہے ہیں آگا یہ رجلن جو کہ موزون ہے، یہ وہ شے ہے جس کو تولنا ہے، جس کو وزن کرنا ہے، جس کے بارے میں جانچنا ہے کہ اس کے اندر حروف اصلی ہیں یا نہیں ہیں، حروف زائد ہیں یا نہیں ہیں، یہ مجرد ہے یا مزید فی ہے، تو اس کو ڈالو ترازو کے اندر۔ ترازو کیا ہے؟ فاعولن، فا، عین، لام تھا، اس کو وہی زیر و زبر و پیش دے دیے جو وہ موزون کے تھے، تو بن گیا رجلن بروزن فاعولن۔ اب ہم نے دیکھا را آ گیا فا کے مقابلے میں، جیم آ گیا عین کے مقابلے میں، اور لام آ گیا لام کے مقابلے میں۔
معلوم ہوا کہ یہ را جیم لام تینوں کے تینوں حروف اصلی ہیں، نسلی ہیں، اور اس کے اندر کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو معلوم ہوا یہ مجرد بھی ہے. صحیح ہے. آگے اسی طریقے سے نصرہ جو کہ فعلا کے وزن پر ہے، نصرہ پر زیر و زبر پیش جو ہیں وہی ہم نے فعلا کو دے دیے. اور جو حرف ان حروف کے مقابلے میں نہ ہو، جو فا عین لام کے اپوزٹ میں نہ آ رہا ہو، جو فا عین لام کے بالکل لائن میں نہ آ رہا ہو، تو وہ ہو جائے گا حرف زائد. اوکے، دیکھ لیجئے. اور جو حرف ان حروف کے مقابلے میں نہ ہو وہ حرف زائد ہے. وہ حرف زائد ہے جیسے ضاربن. اب ایک سوال تو میرا بنتا ہے آپ سے، اگر ضاربن میں ضاد فا کے مقابلے میں، را عین کے مقابلے میں، با لام کے مقابلے میں، اس کا مطلب الف ایکسٹرا ہے، زائد ہے. اور تعریف پڑھ چکے ہیں جس کلمے کے اندر حرف زائد ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مزید فیہ. تو ضارب مزید فیہ ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. پر کیوں؟ کیونکہ اس کے حرف اصلی دیکھے جائیں گے. وہ جو حروف اصلی تو میں نے بتا دی. کیوں اس کا ماضی دیکھا جائے گا؟ کیونکہ اسی سے وضع ہوا ہے نا. کیوں اس کا فعل ماضی دیکھا جائے گا؟ یہ تو اسم ہے. شاباش بابا، یہ اسم مشتق ہے، یہ بتلانا تھا. اگرچہ یہ اسم ہے لیکن چونکہ اسم مشتق ہے، اس کا اشتقاق فعل مضارع سے ہوا ہے، فعل مضارع ماضی سے بنا ہے، تو دوبارہ وہی ماضی کا پہلا صیغہ دیکھا جائے گا. پوچھا جائے گا کیوں، تو کہا جائے گا جناب اس لیے کیونکہ یہ اسم مشتق ہے. دیکھا کیسے پھنسایا. ہاں، تو توجہ ہونی چاہیے. تو ضاربن بروزن فاعل اور ناصرن بروزن فاعل. تو آپ اس کے اندر دیکھیے یہ الف پتہ چل گیا کہ یہ ایکسٹرا حرف ہے، الف علامت اسم فاعل ہے. اسی طریقے سے ینصرو اور یطلبو میں پتہ چل گیا کہ یہ یا جو ہے وہ ایکسٹرا ہے، حرف زائد ہے، لیکن یہ مزید فی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فعل ہے، اور فعل میں ماضی کا پہلا صیغہ دیکھا جاتا ہے. لہذا ینصرو اور یطلبو جو یفعلو کے وزن پر ہیں. بھائی آپ کی بات ہم قبول کر لیں گے. فا عین لام 3 حروف ہیں. یہ ترازو آپ کا ثلاثی کے لیے تو چلے گا، رباعی وبائی کے لیے تو نہیں چل پائے گا نا. خماسی میں تو حروف ہی 5 ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے ترازو کے پلڑے کے اندر اتنی جگہ ہی نہیں ہوگی. کیا ہم جو ہے یہاں تو 1-1.5 کلو کی جگہ ہے، 5 کلو کوئی چیز تولنی ہوگی تو پھر کہاں کریں گے؟ یہ بات ہے نا. آپ کا ترازو اتنا چھوٹا ہے. ترازو آج کل جو ہے نا مشینری والے آئے ہیں جو الیکٹرانک، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس کے اندر 1 من سے زیادہ کا وزن نہیں تول سکتے ہو، یہ کام کرنا چھوڑ دے گا. اب آپ اس پہ 2 من تو وزن نہیں ڈالنے، 2 من کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ الگ سے ترازو دینا پڑے گا آپ کو. یہ بات ہے نا. تو اب ہم ان پہ اعتراض کریں گے، بولیں گے بھائی جان آپ نے جو دیا نا وہ ہے فا عین لام، یہ ہیں 3. جو 3 کلو کا ہوگا وہ تو تل جائے گا. 4 کلو والا کا کیا کریں گے؟ 5 کلو والے کا کیا کریں گے؟ بھائی یہ تو مسئلہ پیش آ گیا نا. یہ بات ہے. تو کہتے ہیں یار صبر کرو، ایسی بات نہیں، جلدی نہیں کرو، اس ترازو کے اندر گنجائش ہے. کیسے گنجائش ہے؟ کہہ رہے ابھی بتاتے. کہہ رہے اسم اور فعل رباعی، اسم رباعی ہو یا فعل رباعی ہو، تو اس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک لام کا اضافہ کر دیتے ہیں. یعنی اس کے ترازو کا نام یہ ہے فا عین لام لام. صحیح ہے؟ ہاں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے غور نہیں کیا ہے، یہ وہ مشینری والا ہمارا ترازو نہیں ہے، اوریجنل ترازو ہے. ہاں، اس کے اندر بڑی گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اس میں خماسی ہو تو ایک اور لام بھی بڑھا دو. یہ پلیٹ سے نکلتی ہے اس کی. صحیح ہے؟ اس کے اندر جو پلیٹ ہے وہ پلیٹ سے نکلتی ہے، ایک اور پلیٹ نکلتی ہے نیچے سے. وہ آپ پتہ نہیں کتنا تولنا چاہو تول سکتے ہو اس کے اندر. بھائی کیا بات ہے بھائی آپ کی. اب اگر خماسی ہوگا تو اس کے لیے اس کا وزن ہو جائے گا فا عین لام لام لام، یعنی 3 لام ہوتے ہیں. جیسا کہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ. جہاں پر بھی یہ کہیں گے نا بعد میں آئے گا، وہاں لگائیں گے انشاءاللہ. ان حرف شرط ہے.
حرف شرط ہے، پڑھا ہے نا، لم لم لام امر لا نہیں ان شرطیہ، ان شرطیہ، اس کے اندر معنی ہوتا ہے اگر، اور یہ ان فعل مضارع کا معنی دیتا ہے، یعنی جس پر بھی داخل ہو اس کو مضارع کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لہذا شاء بروزن قال فعل ماضی ہے، لیکن ان داخل ہو گیا تو ماضی کا ترجمہ نہیں دے گا، آنے والے زمانے کا ترجمہ دے گا، یعنی اگر چاہا، شاء یشیء مشیت سے نکلا ہے، مشیت کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، مرضی، کہتے ہیں نا بھائی مشیت پروردگار ہے، یعنی مرضی ہے، خدا بندی ہے، بھائی اس کی مرضی ہے، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو خدا کو منظور ہوگا وہی جو منظور ہے خدا ہوگا۔ لہذا شاء یعنی اگر چاہے گا اللہ، اللہ، یہ اللہ شاء کا فاعل ہے۔ بھئی جزا کہاں ہے؟ ان کی تو جزا بھی چاہیے، کہہ رہے ہیں اوپر بیان کر دیا نا، وہی تو جزا ہے، جیسا کہ بعد میں آئے گا، اگر خدا نے چاہا، وہ جزا ہی تو تھی، وہ جزا تھی، صحیح ہے۔ خلاصہ گفتگو ہمارے درس کا یہ بنا کہ آغا جان سوال گزشتہ سبق سے ہمارے ذہن کے اندر آیا کہ آپ نے کہا کہ ایسا کلمہ جس کے اندر حرف زائد ہو، مزید فی ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں پہچان پائیں گے کون سا حرف زائد کون سا حرف اصلی، تو کہتے ہیں آگا معیار اور میزان فا عین لام ہے کلام عرب، اس کو بطور ترازو، بطور وزن، بطور معیار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہر وہ حرف کے جو فا عین لام کے مقابلے میں آ جائے وہ حرف اصلی، اور جو ان سے آگے پیچھے ہو جائے وہ حرف زائد، رباعی ہوگا تو 2 لام، خماسی ہوگا تو 3 لام۔ تمرین، حروف اصلی اور زائد کے پہچاننے کا معیار کیا ہے؟ فا عین لام، آسان جواب فا عین لام۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اترو میدان میں بھائی، فوری سے اترو میدان، پتہ چل جائے گا کہ آیا یہ ترازو آپ کو استعمال کرنا آتا ہے یا نہیں آتا۔ اصل چیز ہے مشق، اصل چیز ہے تمرین، اصل چیز ہے پریکٹس، اصل چیز ہے صیغہ سازی، اصل چیز ہے تجزیہ و ترکیب۔ یہاں سے پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے، کتنا نہیں پڑھا ہے، کتنے پانی میں ہے، صحیح ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ مندرجہ، اصل میں یہ لفظ ہمارے اسکول کالجز وغیرہ کے اندر جب ہم تھے تو ہماری ٹیچرز وغیرہ اس طریقے سے پڑھا کرتی تھیں، ہمارے اساتذہ بھی یوں پڑھا کرتے تھے، مندرجہ، مندرجہ کہتے تھے۔ بعد میں ہم نے اس پہ جب ہم حوزوی فیلڈ میں آئے تو ہم نے دیکھا یہ تو باب انفعال ہے، باب انفعال کے اس میں فاعل پہ تو میم پہ ضمہ آتا ہے، مندرجن۔ اب وہ بیچارے ان کو باب انفعال کا کیا پتہ، وہ اردو کے اعتبار سے مندرجہ، مندرجہ کہتے ہیں نا اردو والے، مندرجہ مندرجہ مندرجہ، ہم بھی مندرجہ کہتے تھے۔ بعد میں ہم نے سوچا سیغہ کیا ہے، ہم تو صرفی لوگ کہتے سیغہ کیا ہے، سیغہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو ہم پڑھے اس کے پیچھے تو ہم نے ارے بھائی یہ تو مفرد مؤنث اس میں فاعل از باب انفعال ہے، مندرجتن، مندرجتن، صحیح ہے۔ ان کا فاعل آگے آ رہا ہے، الفاظ قرآنیہ، مندرجہ ذیل، یعنی ذیل کے اندر اندراج شدہ، کون ہے وہ اندراج شدہ؟ الفاظ قرآنیہ۔ اس کو مندرجتن بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں مفعول بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو نائب فاعل بنا لیں گے الفاظ قرآنیہ کو، جن کو درج کیا گیا ہے نیچے، اس میں مفعول کا ترجمہ یہی نا، جس کو مارا گیا، مضروبن، ضاربن، مارنے والا، تو مندرجہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مندرجہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں۔ البتہ انشاءاللہ، شاید انشاءاللہ میں کیا کہوں میں، ہم تو ابھی انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں تو آئے گا کہ باب انفعال خطرناک کٹر لازم ہے، کٹر، جس طرح وہابی ہوتے ہیں نا، وہابی، کٹر وہابی، سخت، اسی طریقے سے جناب عالی باب انفعال کٹر لازم ہے، وہ کبھی متعدی ہوتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ لازم۔ انصرف ینصرف انصرافا منصرف منصرف لینصرف انصرف، باب انفعال ہمیشہ لازم ہے، جاندار لازم ہے، کٹر لازم، کبھی متعدی ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آئے گا انشاءاللہ، باقی میں انشاءاللہ بعد میں کھولوں گا اس بحث کو، ابھی فی الحال ایسے دیکھتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں ہم یہاں پہ نیچے آپ کو دے رہے ہیں کچھ الفاظ قرآنی ہیں، ماشاءاللہ قرآن سے پریکٹس کرنے لگے ہم، اور ان الفاظ قرآنی میں
ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سا حرف ہے اصلی اور کون سا حرف ہے زائد. تو سب سے پہلا لفظ لکھا ہوا ہے اماتا. ماتا یموتو لازم ہے ثلاثی مجرد میں. ماتا یموتو گزشتہ درس میں آیا تھا. ان متتم آیا تھا. جی. خالصت الناس مخالطتاً، لوگوں سے اس طریقے سے اپنا رویہ رکھو کہ ان متتم بکاؤ علیکم، کہ اگر تم اسی مخالطے کے ساتھ، اسی دعا سلام کے ساتھ، اسی نرم رویے کے ساتھ، اسی دوستی والے لہجے کے ساتھ اچانک سے ان کے درمیان سے اس دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تم پر گریا کریں. ایسے اچھے کردار کے ساتھ لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرو. بھئی کیا بندہ تھا، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان. تو متم آیا. یہ متم والا جو استعمال ہے، ہم گئے ہاسپٹل جنا، ایک مولانا ہمارے ساتھ تھے. مولانا نے کہا کہ یار یہ بندہ، ایک سامنے کسی بندے کی طرف اشارہ کیا، وہ بھی ہمارے ساتھ تھا. کہ بڑا پیارا بندہ ہے یار، بڑا پیارا بندہ ہے یار، بہت لوگوں کے کام کرتا ہے. اور مولانا نے وہیں پہ یہ پڑھ دی حدیث، ان کو یاد تھی ماشاءاللہ. انہوں نے کہا یہ مصداق ہیں مولا علی کے اس قول کے. میں نے کہا کون سا قول؟ کہنے لگے خالط الناس مخالطتاً. ابھی وہ یہاں تک پہنچے تھے تو میں نے آگے پڑھ دیا ان متتم معہا بکو علیکم. انہوں نے کہا متتم نہیں متم، مجھے کہا انہوں نے کہا مولانا متتم نہیں متم. میں نے کہا مولانا معذرت کے ساتھ آپ نے متم کہا. کہا مولانا یہ بتاؤ کہ یہ ماتا یموتو ہے یا یمیتو؟ میں نے کہا یار ہے تو ماتا یموتو، کیونکہ اجوف واوی ثلاثی مجرد کے دو ہی ابواب سے آیا ہے. ایک ہے نصر ینصرو، ایک ہے سمیا یسمعو. صحیح ہے. تو میں نے ان سے کہا ہے تو ماتا یموتو. تو کہنے لگے مولانا اگر ماتا یموتو ہے تو ذرا کرو گردان کالا یقولو کی ماضی کی. میں نے کیا کالا کالا کالو کالت کالت قلنا. کہہ رہا دیکھو قلنا ہونا چاہیے نا، متم ہونا چاہیے نا، متم تھوڑی ہوگا. ارے میں نے کہا یار بات یہ کہ مولانا اب آپ نے بات تو بڑی اچھی کی ہے، لیکن میں ابھی تازہ اپنے صرف میر کے طلاب کو یہ سبق پڑھا کر آ رہا ہوں. یہ حدیث میرے کو ذہن میں ہے، متم ہے. کہنے لگا نہیں وہ مس پرنٹنگ ہوگی. ہاں مولانا بھی ماشاءاللہ اپنے اصول پر تھے. میں نے کہا ماتا یموتو ہوتا ہے. ماتا یموتو اگر فعل مضارع یموتو یفعلو کے وزن پر ہو تو ماضی میں فاعل فعل پہ ضمہ آ جاتا ہے. ماتا ماتا ماتو ماتت ماتتا متنا، یعنی میم پہ پیش آنا چاہیے. اور متا متا متم صحیح ہے، وہ اپنی جگہ پر صحیح. میں ان کو کہہ رہا تھا نہیں متم ہوگا، کیونکہ میں صرف میر میں دیکھ کے آیا ہوں. انہوں نے کہا نہیں وہاں پہ غلطی ہوگی. اور وہاں پر جو ہے نا وہ خدا نے جو ہے وہ میرے ذہن کے اندر ایک چیز ڈالی. میں نے کہا مولانا چلو قرآن میں تو مس پرنٹنگ نہیں ہوگی نا، قرآن میں تو مس پرنٹنگ نہیں ہوگی. ہاں چلو صرف میر کی کتاب میں تو ہو گئی، قرآن میں تو نہیں ہوگی. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھیں قرآن سے دکھاتا ہوں آپ کو. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا دیکھتے ہیں. میں نے اسی وقت جو ہے وہ قرآن نکالا اور میں نے کہا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا، بڑی پاک عظمت والی بی بی، اور فرشتہ آیا اور ان سے آ کر انہوں نے کہا آپ کو مبارک ہو. کہنے لگے کاہے کی مبارکباد دے رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے آپ کے ہاں نا بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے. تو جناب مریم سلام اللہ علیہا نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ لم یمسسنی بشر، مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے. میں تو کنواری اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، اپنی مسجد میں عبادت کر رہی ہوں، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ فرشتے نے کہا بھائی یہ بات ہے خدا کی، میری تو بات ہی نہیں ہے. خدا کے لیے مسئلہ نہیں ہے، جو اولاد اس طریقے سے دیتا ہے وہ اولاد اس طریقے سے بھی دے دے گا، بغیر شوہر کے بھی دے دے گا. اچھا، تو حضرت مریم نے ایک جملہ کہا. وہ جملہ کیا ہے کون بتائے گا؟ ورنہ میں بتاؤں گا. وہ بھی اسی سورہ مبارک مریم میں.
متو قبل ھذا، یاد آیا؟ متو نہیں ہے، وہ متو ہے، ایسا ہی ہے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ یا لیتنی، حضرت مریم نے کہا اے میرے پروردگار کاش متو. میم پہ کیا گیا؟ کسرا. مولانا کیا کہہ رہے تھے؟ ضمہ ہونا چاہیے. میں نے کہا مولانا آپ بتاؤ مس پرنٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ کہہ رہے یار یہ کیسے ہو گیا، یہ تو میں نے آج تک نہیں سنا. میں نے کہا مولانا ٹینشن نہیں لے، میں بھی پہلی مرتبہ چکرا گیا تھا. صحیح ہے. بعد میں نے جا کے اس کی لغت چیک کی، قرآن کی آیت کی، تو اس کو تو مت ہونا چاہیے، تو ماتا یمت نظر ینصرو سے. تو پھر لغت سے پتہ چلا کہ نہیں جناب ایسی بات نہیں ہے، یہ اس باب کے علاوہ میں بھی استعمال ہوا ہے، یمیتو میں بھی استعمال ہوا ہے، لہٰذا یمیتو سے ہونے کی صورت میں اس کو متو پڑھنا بھی جائز ہے، لہٰذا صرف میر میں غلطی نہیں ہے. صحیح ہے. دیکھ رہے کہاں سے گھما کے لے آئے ہم. تو متم ہو گیا، متم بھی صحیح ہے، تھک تو نہیں گئے. تو اب یہ ثلاثی مجرد میں ہے، ماتا یمیتو یا یموتو. صحیح ہے. بہرحال یموتو مشہور ہے، ماتا یموتو. اور اب یہی جناب باب افعال میں چلا جائے تو متعدی ہو جاتا ہے. باب افعال کا پہلا معنی کیا ہے؟ لازم سے متعدی کرتا ہے، ذہبہ کو اذہبہ کر دیتا ہے. تو وہی ماتا، مادہ، ماتا کا مطلب مر گیا، وہ مر گیا، باب افعال میں چلا گیا. اماتا اس نے مارا، باب افعال میں گیا تو کیا ہو گیا؟ اس نے مارا. باب افعال کی علامت کیا ہے؟ شروع میں حمزہ قط. صحیح ہے. وہ تو ویسا کا ویسا رہے گا، وہ تو ویسا کیسے رہے گا. اب بتائیے اماتا میں کون سا حرف زائد ہے، کون سا حرف اصلی ہے؟ آسان سوال ہے، اس میں زائد ہی نہیں ہے. باب افعال ہے مزید فی اور زائد نہیں ہے اس کے اندر کچھ بھی. حمزہ رہے گا نا، ہے تو باب افعال کا نا، اپنا تو نہیں ہے، فاعل لام کے مقابلے میں تو نہیں ہے تو باب افعال کا نا، فاعل لام کے مقابلے میں تو نہیں ہے نا. یہ جو میم کے پاس جو میم کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے وہ حمزہ نہیں، وہ الف ہے. الف جو ہے، الف کبھی حرف اصلی بنتا ہی نہیں ہے. نہیں یہ چینج ہو گیا ہے. یہ چینج ہو کر آیا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے تھا اکرما کے وزن پر. جی اس کا مطلب اس کے اندر کوئی چینجنگ آئی ہے، اعلال ہوا ہے. تو اصل میں تھا اموتا، اموتا. واو حرف اللہ متحرک ما قبل حرف صحیح و ساکن واو کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے، پھر یہ واو موضع حرکت پر ہے، ما قبل پہ فتح ہے. واو اس فتح کی مناسبت سے الف میں تبدیل ہو گیا، بن گیا اماتا. اعلال تو میں نے بتا دیا آپ کو، مسئلہ حل کر دیا. اب ہو گیا نا میم الف تا یہ حرف اصلی ہے، اور جو شروع میں حمزہ ہے یہ حرف زائد ہے. شاباش، گڈ، بہت بہترین. یہی تو بات ہے بھائی، شروع والا حمزہ حمزہ باب افعال ہے، یہی حرف زائد ہے. کیونکہ کیا بتایا کہ جو فا عین لام کے وزن پر نہ آئے، جو فا عین لام کے مقابلے میں نہ آئے وہ زائد ہے، اور جو فا عین لام سے ٹکرا جائے وہ اصلی ہے. یہی تو بات تھی، بالکل صحیح بتایا. لہذا یہ اماتا بر وزن افعالہ ہے، بر وزن افعالہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ واو الف میں تبدیل ہوگی، لیکن وزن میں کوئی چینجنگ تھوڑی آئے گی. وہ تو عین حرف مضبوط حرف ہے، کوئی حرف اللہ تھوڑی ہے کہ وہ بدل جائے گا، افاتا نہیں ہو جائے گا. اماتا بر وزن افعالہ ہی رہے گا. یہ پریکٹس کے ذریعے سے انشاءاللہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا. خلاصہ کلام، ہم اس سوال کے جواب میں کہیں گے کہ لفظ اماتا کے اندر شروع میں آنے والا حمزہ حرف زائد ہے، کیونکہ سوال میں یہی پوچھا گیا ہے کہ الفاظ قرآنیہ میں کون کون سا حرف زائد ہے. تو بولیں گے کہ یہ اماتا میں شروع میں آنے والا حمزہ حمزہ زائدہ ہے، یعنی حرف زائد ہے. دوسرا لفظ صلی، کیا صیغہ ہے؟ صلی. چلیں، مفرد، مذکر، غائب، از فعل ماضی، از باب تفعیل، ہفت اقسام میں
स्वाद लाम वाव के एतबार से नाक़िस वावी, असल में था स्वल्लवा स्वल्लवा, फिर ये वाव या में तब्दील हुआ है ख़ास कायदे के मुताबिक के मरतबे चाहरुम पर वाक़ हो गया है, लिहाजा वाव या में तब्दील हो गया, बन गया स्वल्लया। फिर यार फे ला मुतहर्रिक मा कबल मफ्तूह कालिब बे अलिफ तब्दील हो जाएगा अलिफ में, तो बन जाएगा सल्ला। खूब, मुजर्रद मजीद फी है, मजीदुन फी है, क्यों मजीदुन फी है? बाबा बाबे तफील है, एक लाम दरमियान में एक्स्ट्रा है, एक तो हो गया स्वाद, एक हो गया लाम, एक हो गया वाव, दर के तशदीद बता रही है कि यहाँ पे दो लाम है, तो एक लाम एक्स्ट्रा हो गया। और यही तो बाबे तफील की अलामत है कि उसके ऐनुल फिल पे तकरार होता है, और वहीं पर हरफ ज़ायद है। और आज तक किसी को पता नहीं है कि वो पहला वाला हरफ ज़ायद है या बाद वाला हरफ ज़ायद, किसी को भी पता नहीं है। जाओ पूछ के, आप किसी और से पूछ के ना, सही है, वो जो भी बताए उसको बोलना हवाला ज़रूर देना भाई, क्योंकि हम भी हवाला ढूंढ रहे हैं। चलें खैर जनाब, ये हो गया सल्ला। तो ये दो लफ्ज़ आज के दर्स में हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिए। सिलसिला गुफ्तगू यहाँ पर रुकेगा, और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आगे के जो अल्फाज हैं, इत्मअन्ना इक़्ततला इस्तअला हाज्जत ज़क्क इनक़लब जाहद इस्तिता, कल इंशाअल्लाह पूछूंगा आपसे, और फिर उसके बाद हम तीसरे सवाल पर आएंगे। ठीक है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन।